اور ان کے درمیان یقین کریں ستاروں کا جھرمٹ رہتا ہے, بڑے بڑے آرٹسٹ ان کے درمیان رہتے ہیں, ان کو ان سے سیکھنے کا بھی موقع ملتا ہے. انسان کو ہمیشہ ڈاؤن ٹو ارتھ رہنا چاہیے, وہ بھی اپنے آپ کو یہ نہیں میں بہت سپر سٹار ہوں, ایسا نہیں ہے, لیکن اگر آپ بہت تک آگے تک جائیں گے تو ایک دن آپ سپر سٹار ہی بن جائیں گے. لیکن یہ ہمارے لیے ابھی بھی سٹار ہیں, اور یہاں پر خوبصورت میری بہنیں موجود ہیں اور بڑے پیارے انداز میں اپنے کردار نبھا رہی ہیں. ایک تو میری ایز اے گیسٹ یہاں پر تشریف رکھتی ہیں, وہ اسلام آباد سے تشریف لائی ہیں, ایز اے ڈائریکٹر ہیں, بزنس وومن ہیں, چاند کے پاس پانی پہ نام, کمرشل ایونٹس, اور ان کا اپنا ڈائریکشن پروڈکشن ہے, پروڈکشن ہاؤس بھی ہے, اور اس کے علاوہ جو ہیں یہ آرٹسٹ بھی ہیں, بہت کچھ کر رہی ہیں, ملٹی ٹیلنٹڈ ہیں. تو زی کے یہاں پر موجود ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. ہائی پریٹی گرل, کیسے ہو آپ؟ ٹھیک ہو؟ تھینک یو سو مچ. میں بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ کیسی ہیں؟ ویلکم جی, گڈ مارننگ وتھ سبھی میں آپ کو. تھینک یو. اتنا کچھ کر رہی ہیں, میں اب تو کچھ بھول بھی گئی ہوں. اتنے سارے ڈرامے آپ کے, اے آر وائی ایکسپریس اور کمرشل, بہت کچھ آپ کرتی ہیں, اور ایونٹس بھی دبئی میں, یعنی کہ انٹرنیشنل لیول پہ. میں نے کہا نا ان کی لسٹ اتنی ساری ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا کیا کہوں. زی کے اتنا سارا کام کیسے کر لیتے ہو آپ؟ کام کر رہے ہیں, لیکن پھر بھی ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ابھی کچھ بھی نہیں کیا, ابھی کرنا ہے باقی. اور اوکے, آج میرے پروگرام کی مہمان بنی. اچھا, ایک اور گیسٹ سے بھی ملواتے ہیں, پھر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. اچھا جی, زی کے بھی میں نے آگے بڑھنا ہے انشاءاللہ, آگے جانا, اور انشاءاللہ تعالیٰ. اور اچھا, ریئل اسٹوری کہتے ہیں اسے. اگر ہم کسی بھی ایک خاتون کی اسٹوری, بے شک وہ نہیں, وہ تو اتنی دیر میں وہ آنسر دیتی تھی, یقین کرے وہ بندی اتنی سخت, اور یہ ریئل اسٹوری تھی بالکل. اور میں نے وہ دیکھی, مجھے دیویا بالن نے اس میں ایکٹنگ کی تھی. ودیا بالن, ودیا بالن, ارے چھوڑو, میری ماما کی بیٹی تھوڑی, بٹ میں نے دیکھی, مجھے اس میں کانٹینٹ اچھا لگا, ریئل اسٹوری مجھے جاندار, وہی جاندار اسٹوریز. انشاءاللہ میں پاکستان کا یہ امیج ضرور لے کر آؤں گی کہ ایسے کوئی. چلتے ہیں زی کے کی جانب. زی کے فیلڈ میں کیسے آنا ہوا؟ فیلڈ میں ہوں بیسکلی پختون فیملی سے لگ رہی ہو. ہاں, اور ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ٹی وی سے اور ان چیزوں سے دور رکھا جاتا ہے, اور انسان کی فطرت یہ ہے کہ جس چیز سے اس کو دور رکھا جاتا ہے اسی کا جنون اس کے اندر زیادہ ہو جاتا ہے. تو میرا یہ بٹانوں میں, بچوں میں سنے بیٹا سوچ کی طرف نہیں جانا, وہیں پہ جا کے بچے پانی نہیں پینا. میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ ہمیں دور رکھا جاتا تھا. ہماری پڑھائی پہ میرے فادر نے بہت زیادہ فوکس رکھا تھا, اور وہ ٹی وی اور ان چیزوں کو نا دور رکھتے تھے ہم سے, اور جتنا دور رکھتے تھے ہم کہتے تھے کہ یہ کوئی خاص چیز ہے. اور تو ایک انٹرسٹنگ سی بات ہے کہ جب میں چھوٹی تھی تو جب نماز پڑھتے تھے تو اس وقت مطلب ہمیں نیا نیا سکھایا تھا, تو میں اور کوئی سوال نہیں کرتی تھی اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ سے کہتی کہ ٹی وی کیا چیز ہے, اللہ میاں مجھے ٹی وی میں لے. ٹی وی کے اندر مطلب کوئی میجک ہے, شروع سے یہ. اچھا نہیں, تمہاری یہ معصومانہ بات تھی کہ وہ جو جھلمل چیز جو چمک رہی ہے اسکرین پر آ رہی ہے, وہ کوسچن مارک ہے, آپ کو یہ نہیں معلوم ہے یہ کیسے وہ ہے. بس اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ پھر ہمارا یہ بھی زیادہ تھا کہ اس چیز کو زیادہ, اب وہ جب اس چیز کو فالو کرنا شروع کر دیا, ٹی وی کو, ٹی وی ایکٹرز کو, چیزوں کو, تو وہ ظاہر ہے پھر ایک شوق آ جاتا ہے, وہ کہتے ہیں نا بچپن کا شوق, تو یہ کہہ سکتے ہیں اس کو. پھر اس کے بارے میں پھر اسٹڈیز, پھر سب سے پہلے پاکستان نیشنل کونسل آف دی آرٹس اسلام آباد میں سب سے پہلے میں نے وہاں انٹری کی, وہ بھی کالج کے یونیفارم میں, ہم لوگ چھپ چھپ کے جا کے کلاس کے پیچھے بیٹھ جایا کرتے تھے, اور تو آہستہ آہستہ اس میں ایڈمیشن لیا. پھر ہم لوگوں نے وہاں پہ, جب آپ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں نا, مجھے اپنی کہیں نہیں کہیں اپنی ایک بات مطلب کہیں نہ جڑی ہوئی ہے مجھ سے. پاکستان میں میرے خیال سے ہر لڑکی کی اسٹوری کچھ ایسے ہی ہے. ہمارے گھر میں نا وہ یہ جو فوجی یونیفارم, لڑکوں والے کپڑے, مجھے این سی سی کالج میں گئی تو وہ این سی سی میں ہوتا تھا, وہ لڑکوں والی وردی ہوتی تھی, اب وہ میں شاپر میں ڈال کے میرے بھائی ناراض نہ ہو جائیں اور وہاں جا کے چینج کر. ایکچولی ہمارا کلچر نہیں ہے نا, ہمیں آزادی اتنی آسانی سے نہیں ملتی, ہمیں نہیں, ہم اگر سب سے پہلے لوگ کیا کہیں گے جاتے ہیں, اور ہمیں سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ آپ نے برتن دھونے ہیں, آپ نے روٹی بنانا سیکھنا ہے, کیونکہ اگلے گھر جا کے کیا کرو, اگلے گھر جا کے کیا کرو گے, ہمیں شرمندہ کرواؤ گے. وہ ہمیں بچپن سے تو ہمیں کھانا ہم نے دینا ہے, شرمندگی ان کو نہیں. ہاں, ہمیں وہ
ट्रेन वैसे किया जाता है, लेकिन हमारे जो ख्वाब होते हैं, कोई लड़कियां होती तुम्हारी हैं जो अम्मा ने हाँ, क्या सिखाया, यार एक कोई बात है, लड़कियां फिर वही अट्रैक्शन। मेरी अम्मी अब्बू ने यकीन करे कभी ये नहीं कहा बेटा हंडी रोटी बोला, वो बहुत ब्रॉड माइंडेड थे मेरे अम्मी अब्बू, अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छे, जिनकी वजह से आज मैं इस मकाम पे हूँ ना। मेरे उनकी वजह से। अब्बू तो हमें नहीं काम की तरफ इतना वो करते थे, लेकिन अम्मी जरूर, मतलब ये नहीं, सख्ती हमारी जरूर अम्मी करती भी थी। मेरी अम्मी अम्मी अब्बू बहुत कहती थी मुझे शर्मिंदा कराओगे। नहीं वो यही होता है, जो आपने इसको फादर लड़कों की तरह अम्मा को बड़ा कर कहते हैं दिया। और अम्मा अब्बा को। अभी इतनी कैंची की तरह इसकी जुबान चलती है, ये मुझे शर्मिंदा करवाएंगे। सही सही अच्छा, भाई, ये एक बात मुझे आज नाजरीन प्लीज बताएं, ये क्यों कहा जाता है लड़कियों को तुम्हारी इतनी लंबी लंबी जबान है? ये क्यों यार, हाउ इज पॉसिबल? Gents तलाक की लड़के दे लंबी देते हैं जबान और होती है। लड़कियों को बोलते हैं इतनी लंबी जबान। नहीं मैंने तो ये मेरे देखा तो घर जेंट्स में की अगर लंबी ऐसी कोई जबान बात है ना, होती है, हाँ। बहुत बड़ी बड़ी बात है, थोड़े से वक्त में कह देते हैं तो फिर वो औरत से बर्दाश्त ही नहीं होता। कितनी बुरी बात है, आप लोगों ने भी असल में हम लोग जो परवरिश कर रहे होते हैं ना अपने बच्चों की, तो हम अपने लड़कों को अनापरस्त बना लेते हैं, हाँ। और हम अपनी लड़कियों को दबना सिखाते हैं कि भाई खामोश रहो, हाँ। चुप रहो, बात नहीं करो, अपने हकूक के लिए मत बोलो। बिल्कुल, जब- बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो चीज जो होती है वो हम हमारी जो है ना वो शामिल हो जाती है, हमारे ब्लड में शामिल हो जाती है। हम लोग फिर अगर हम अपने बच्चों की तरबियत कर रहे होते यार यकीन करो, इसमें सीरियस बात बताऊं अभी, सही कहा, अपने हक के लिए लड़ना। एक औरत अगर निकाह होते हुए ये सवाल कर ले कि ये मेरे इसमें राइट क्या है, अरे यार ये तो बड़ी बगैरत है। मैं कहाँ stand और कर रही हूँ? लड़का खड़ा होके ये कह दे कि गाड़ी नहीं होगी तो मैं निकाह नहीं करूंगा, उसको कोई नहीं बगैरत नहीं करता। उसको पता सब क्या कहते हैं, ये तो पहले इन लोगों को सोचना चाहिए था ना, हाँ। लड़की का निकाह रुक गया। ये तो उस लड़के ने जब डिमांड की थी मतलब पूरी करनी सारा चाहिए। मलबा जो है वो लड़की के सर पे, 3 दूसरों की इज्जतों का टोकरा भी इसके सर पे, अपनी इज्जत का टोकरा भी इसके चीज सर होती है। तो बहुत सारे मेजोरिटी जेंट्स ऐसे होते हैं जो अदा ही नहीं करते। और ये मैं रियल बता रही हूँ। तलाक़ें हो गई, बच्चे हो गए, हक महर नहीं दिया गया, उसमें भी प्रॉब्लम है। जो उसका हक है, एक जेन्युइन राइट है उसका, बंदीगाह वो भी नहीं दे रहे हैं, तो मतलब किस तरह मैंने की अपनी thinking है? आंखों से अपने मोहल्ले में लड़की का निकाह रुके हुए देखा है। निकाह क्यों नहीं हो रहा, पूरी गली में शोर मच गया, बाइक नहीं दी है, बाइक नहीं दी। यकीन करिए जहेज की मैं लानत। छोटी जरूर थी, लेकिन वो जरा पता है ना, दुल्हन को छुप छुप के देखना, 3-3 हाँ, बच्चियों वैसी घुस बात घुस है। के ना, वो दुल्हन बच्चे रो सुनाई रही की है। बात होता है। मुझे अच्छी तरह याद है, मेरे पड़ोस में हुआ था बेबी बाजी का निकाह, मैं आज बता रही हूँ। तो क्या हुआ, निकाह रुक गया, और किस वजह से कि लड़का रुक गया, कह रहा बाइक नहीं दी। मैं हैरान, मतलब मैं अब वो उस वक्त तो मुझे नहीं मालूम था, अब मैं सोचूं कि यार ये उस वक्त भी लोग ऐसे थे, और अब लोगों की डिमांड मजीद बढ़ गई, अब छुप के बढ़ गई है, अब छुप के बढ़ गई है। फ्लैट नाम कर दें, कोई खास लड़की की प्रॉपर्टी है, ये क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, कहीं ना अगर कहीं। लड़की इंडिपेंडेंट है तो उसकी इनकम क्या है, बिल्कुल। हमारी फैमिली को सपोर्ट करेगी या नहीं करेगी, नहीं करेगी तो उसका बाहर निकलना बंद कर दिया जाएगा। अच्छा, ये एक चीज हमारी, जो मैं पख्तून फैमिली से मैंने पहले अपने इंट्रोडक्शन में बताया, तो हमारी जो कल्चर है पख्तूनों का, उसमें ये चीज नहीं है। उसमें अगर लड़की वाले सामान वगैरह करेंगे ना, तो वो लड़के वाले पहले जाके शाम को जाएंगे, लड़की के बाप को पैसे दे कर आएंगे। हाय अल्लाह जी, हाँ, कि भाई जो जो चीजें आप देना चाहते हो अपनी बेटी को दे दें, हमें जो है वो अच्छा, एक सादगी का जो है वो अभी तक यानी कि है लड़के उस वाले culture। पैसे देते हैं? लड़के वाले देते हैं, वैसे लड़के वाले लड़के वालों को काश ये चाहिए यार, आप एक लड़की ला जेवर रहे हो, देते हैं उसी लड़की से को, वो कहते हैं आप अपनी बेटी दे रहे हो, बहुत बड़ी ठीक है, बात वो है। एक हमारे नबी की सुन्नत को लेके चल रहा है। नहीं, ये वैसे है। पठान फैमिलीज में ये चीज जो है ना, ये बहुत प्लस पॉइंट है कि मेरे लॉस पटेल है, तो पटेलों में भी यही है, मेमनों में, गुजरातियों में, कि कभी भी जहेज नहीं लेते। बड़ी बात है, बड़ी, ये तो बहुत अच्छा नहीं, ये यहाँ पे जो है ना औरत, हाँ, That's good, that's good. यहाँ पे औरत को बहुत ज्यादा, और देखें कहते हैं औरत चार दीवारी में, और सब मैं भी चार दीवारी में हूँ, ठीक है, लेकिन मैं बाहर अगर काम कर रही हूँ तो मैं अपने घर वालों की सपोर्ट से कर रही हूँ। अगर मैं उनको एतमाद में लेके चल रही हूँ कि मैं कुछ गलत नहीं कर रही, या मैं किसी फजूलियात में नहीं पड़ रही, कुछ भी नहीं कर रही, मुझे सपोर्ट करो, मैं ये करना चाह रही हूँ, ठीक है। तो क्यों नहीं मेरा साथ देंगे? अगर उन्होंने मुझे पढ़ाया है, लिखाया है, मुझे आज़ादी दी है कि तुम जाओ, मुझे एक जगह की परमिशन दी है कि तुम जाओ ये करो, लेकिन जरा थोड़ा सा देख लेना, ख्याल रखना, क्योंकि मुआशरा है हमारा, हर तरह के लोग हैं, ठीक है। अगर हम एतमाद में लेके अपने फैमिली को लेके चलते हैं तो हमें किस चीज की आजादी चाहिए? आजादी तो ऑलरेडी उन्होंने दी हुई है। नहीं, ये कुछ खानदान में से हैं, कुछ लोग हैं, मगर मेजोरिटी पाकिस्तान का ये कल्चर नहीं है, बहुत बोलते अच्छा हैं सब लोग। आप माशाल्लाह मैरिड हो, बच्ची हैं, जरा सा बताएं ताकि नाज़रीन को पता चले कि एक अदाकारा जो है, वो जो एक्टिंग करती है, वो एक उसके पीछे सब कुछ होता है। वो ऐसे नहीं है कि उसको फ्रीडम मिल गया, वो अदाकारी में आ गई, ये एक फील्ड है, प्रोफेशनली है।
اس سے بھی آف کورس انکم ہوتی ہے, جس طرح اور آرٹسٹ آف کورس کماتے ہیں, ان کا روزگار ہوتا ہے. تو ان سب کو کیسے مینیج کرتی ہے, کیسے ہینڈل کرتی ہے. یہاں پر بلوانے کا مقصد نہیں ہے کہ ہم لوگ کہیں گے ہم کسی آرٹسٹ سے ملوا رہے ہیں. ایک آرٹسٹ کے اندر ایک اسٹوری ہے, ایک چھپی ہوئی داستان ہے. ایسا نہیں ہے, اس کو اسٹرگل بھی کرنی پڑتی ہے. آف کورس اگر اس کا شوق ہے, اس کا پیشن ہے, تو اس کے پیچھے اس کی اسٹرگل بھی ہے, بچے بھی چاہیے. سب کی سپورٹ کے بعد بندہ کامیاب ہوتا ہے. جیسے کہتے ہیں کہ ایک مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے اسے کامیاب کرنے میں, ایسے ہی وائف کو کامیاب کرنے میں اس کے ہسبینڈ کا ضرور ہاتھ ہوتا ہے, اس کے پیرنٹس کا لازمی ہوتا ہے. بالکل جس طرح انہوں نے کہا تو میں بھی تھی, اور میں بستر میں کہ نا وہ کہ بیٹھ گئی, میں نے کہا یار میں کیا کروں, ہمت ختم ہو گئی تھی. اور جیسے عائشہ نے خوش ہو گئی, عائشہ ایک کام کرو کہ جو ہے نا اس کے اندر تھوڑا دودھ گرم کر کے اس میں تھوڑی جلیبیاں محبت. یقین کرے وہ سب کچھ کیا نا, تو میرا دل خوش ہو گیا. میں نے کہا یہ اچھا کام کر دیا کہ اب اس میں انہوں نے مجھے تھوڑی دودھ جلیبی. اب وہ جب میں نے کھائی نا, مجھے بھوک بالکل نہیں تھی. وہ میرا کھانا ہی میرے لیے بہت تھا, کھانا نہیں ہے خدا کے لیے. مجھے مت کہنا کہ ابھی کچھ, لیکن اگر میں تھوڑا ایکٹیو ہوتی ہوں تو میں بالکل پسند نہیں کرتی کہ باہر سے کچھ کر دیں گے تو اچھی بات ہے. بالکل اچھا انسان جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ بیوی کا ہر حال میں ساتھ دے گا, اور اچھی بیوی مرد کا. میں کہتی ہوں اچھے شوہر میں وہ ہمیشہ ایک اچھا شخص ڈھونڈ رہی ہوتی ہے. بالکل. اس میں ماں ڈھونڈ رہی ہوتی ہے, بیٹا ڈھونڈ رہی ہوتی ہے, دوست ڈھونڈ رہی ہوتی ہے, فادر ڈھونڈ رہی ہوتی ہے. وہ جو آپ کے ساتھ شادی سے پہلے تھوڑی تھوڑی محبتیں آئی ہوئی ہوتی ہے, ہاں جو چھوڑ کے آئی ہوتی ہے نا, اس سے وہی چیزیں تھوڑی تھوڑی اس روپ میں چاہیے ہوتی ہیں. ریگولر نہیں بھی ہو تو کہیں نہ کہیں نظر آ رہی ہوتی ہیں. یار اس وقت میری یہ چیز بڑی اچھی سبھی آپ نے کہی کہ واقعی میں وائف کبھی ہسبینڈ کے اندر ایک مدر بھی ڈھونڈتی ہے. ایسا ہی یار مجھے مدر والا پیار چاہیے کہ سر دبا دے, کھانا گرم کر کے, جیسے امی میکے میں کرتی ہیں. میجورٹی ایسے ہی ہوتا ہے کہ آپ گئے تو وہاں جا کے لیٹ گئے, سارے کام اما نے دیکھنے. اور ایک اور بات, ہسبینڈ اسے کبھی بھی نہیں کہنا چاہیے کہ یہ زن مرید یا ایسے جملے نہیں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بھی فرمان ہے, ان کا فرمان, وہ بلکہ اپنی زوجہ کی بہت ان کا خیال رکھتے تھے, ان کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹاتے تھے. تو یہ جملہ خدا کے لیے کبھی مت کہیں. اگر کسی کو آپ دیکھتے ہوں کہ ان کا شوہر ان کی خدمت کر رہا ہے, خیال کر رہا ہے, ان کی ہیلپنگ, ان پہ کبھی جگت نہ مارے, کبھی کمنٹس نہ کریں, بہت احتیاط کریں. یہ لفظ ادا کرتے ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بڑے پیار سے حضرت عائشہ کے ساتھ ہیلپ کھیلتے تھے, بھاگتے تھے, مطلب رکھتے تھے. دیکھ اب بات ختم ہو گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسے مردوں پہ لعنت ہے خدا کی جو عورتوں کو مارتے ہیں, جو ڈنڈے اٹھا کے مار رہے ہیں. اس طرح سے وہ ان کی ایک بات ہے, اور اس چیز کو آپ کو کلک کرنا چاہیے کہ ہمارے مذہب میں بہت اہم چیز ہے کہ آپ اپنی بیوی کو, بیٹی کو نہیں ماریں. پیار سے بھی بات کر سکتے ہیں, ڈنڈے اٹھانے کی یا اس طریقے سے مارنے کی جیسے دکھاتے ہیں, چھوٹی سی بات کا بڑا ایشو بن گیا, نہیں ہونا چاہیے. اور یہ حقوق ہمیں کسی اور نے نہیں دی, ہمارے مذہب نے ہمیں آزادی دی ہے. اور اللہ کا شکر ہے, ابھی بھی ایک عورت کو بھی دیکھ لیں, ان کے اس کے لفظوں میں شوہر, بچے, سب کچھ ہے, سب کچھ اپنی جگہ پروفیشن, لیکن اس کا معیار, اس کی رسپیکٹ اس کے دل میں ہمیشہ رہتی ہے. صرف اس کو ایک سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے, وہ کسی بھی روپ میں ہو, اپنے ہسبینڈ میں ہو, فادر میں ہو, بیٹے میں ہو. لیٹس سی, آپ نے جیسے بتایا آپ پٹھان فیملی سے بلانگ کرتی ہیں, ایکٹیویٹی ابھی چل رہی ہے, ابھی کرنٹ کیا سچویشن ہے, کرنٹ میں کیا کیا پروجیکٹ آپ کے چل رہے ہیں؟ دیکھیں کووڈ نے تو سب کو ہی بند کر دیا تھا نا, تو ہم لوگ بھی بند ہو گئے تھے, تو ہم لوگ تو قیدی بن گئے تھے نا. تو اس دوران یہ ہوا کہ ہمیں آن لائن کافی ساری چیزیں, کیونکہ کافی سارے لوگ جو ہیں وہ کنورٹ ہو گئے ہیں انٹرنیٹ کی طرف, اور انٹرنیٹ کافی زیادہ ہو گیا. تو اس میں پھر میں نے اپنے کچھ چینل بنا لیے, کچھ آئی ٹی کا چیزیں کورسز کرنا شروع کر دیا, تو اس طرف بھی زیادہ ہوں. ٹھیک ہے, اپنے چینل کو بھی دیکھ رہی ہوں, اپنے سوشل اکاؤنٹس کو بھی دیکھ رہی ہوں, چیزوں کو کر رہی ہوں. لیکن اب جب میں واپس آ گئی ہوں کراچی اور اپنا پروڈکشن ہاؤس واپس اپڈیٹ کر لیا میں نے, تو اس میں اب ہم ایک سیریز کر رہے ہیں آن ٹی وی کے لیے, اور ایک دو پروجیکٹس اور ہیں, بات چل رہی. لیکن ایز پروڈیوسر اگر میں بات کروں, ایز بزنس پرسن, تو ہم پروجیکٹ بنا لیتے ہیں, پروجیکٹ کر لیتے ہیں, چینل سے بھی بات کر لیتے ہیں. لیکن اگر کوئی اور چینل سے ہماری اچھی بات ہو جاتی ہے, مطلب پیمنٹ کے حوالے سے یا کچھ بھی اس کے, تو ہم تو اپنا آؤٹ پٹ دیکھتے ہیں نا کہ ہمیں کس چینل سے کتنا اچھا آؤٹ پٹ مل رہا ہے. تو ہم پھر اگر اس چینل سے بات نہیں بن پاتی اس حساب سے, یا ریٹرن میں ہمیں کوئی پرابلم ہوتی ہے, تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم کسی اور چینل بیک اپ کسی 2-3 جو ہے نا لائن اپ رکھ لیتے ہیں کہ اگر یہاں نہیں چلا تو وہاں چلا لیتے ہیں. تو یہ چیز ہوتی ہے ہماری, تو وہ ڈفرینٹ چینلز کے ساتھ ہماری. لیکن ایک بات بتاؤں, آپ مجھے اس چیز کو بالکل ریئل بتائیے گا کہ ہم لوگ کنٹینٹ سے زیادہ, یعنی کہ وہ بعد میں ہٹ ہو جائے تو اس کے بعد اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں,
لیکن اگر کوئی کنٹینٹ میں جب تک کوئی بڑا اسٹار نہیں ہوتا ہم اس کو اہمیت نہیں دیتے. یہی اسٹریٹجی ڈفرینٹ چینلز کی بھی ہے کہ یار اس کے جو آپ کا یہ کانٹینٹ ہے اس کی ویلیو جب بھی ہوگی اس کو کاسٹ زیادہ لی جائے گی کہ جب اچھا اس میں یہ ہے اس میں یہ اس میں یہ ایسا ہوتا ہے. جی کے دیکھیں سب سے پہلے تو ہمارے ہاں ہمارا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ ہم لوگ سیلف میڈ ہیں. اوکے پاکستانی جتنے بھی ایکٹرز ہیں یا جتنے بھی ہمارے ڈائریکٹرز ہیں جتنے بھی لوگ ہیں ہم لوگ سیلف میڈ ہیں. ہمارے کوئی یہاں اسکول نہیں ہے, کوئی اس کا کوئی انسٹیٹیوٹ نہیں ہے, کوئی انسٹیٹیوٹ نہیں ہے, کوئی اس طرح کا وہ نہیں ہے, تو ہم لوگ کر رہے ہیں. دوسری چیز یہ کہ ہم لوگ اپنے میں چینل نہیں چلاتی, لیکن چینل کا جہاں تک مجھے آئیڈیا ہے وہ ریٹنگ کو دیکھتا ہے, کون سا آرٹسٹ زیادہ ریٹنگ لاتا ہے. اب اگر ایک بندے نے نام بنا لیا ہے اپنا, اب اگر آپ زیکے کا نام بک رہا ہے اور زیکے کا نام چل رہا ہے یا کسی اور بڑے ایکٹر کا نام چل رہا ہے, تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ آیا ہمیں بھی ریٹنگ یہی بندہ لے کر آئے گا. ٹھیک ہے, اب وہ جب اسکرپٹ کو اپروول کے لیے ہم لوگ بیچتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اچھا یہ کریکٹر ہے, اس کریکٹر میں فلاں کو بلا لو. ان کو بھی پتا ہے کہ انہوں نے بھی چینل چلانا ہے, انہوں نے بھی پیسے کمانے ہیں, انہوں نے بھی ایڈ لینے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ جس ڈرامے پہ ریٹنگ زیادہ آئے گی ان کو ایڈ زیادہ ملیں گے. میں سمجھ گئی. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے وہ پھر اب اسی لیے تو اتنی دوڑ ہو گئی ہے کہ ہر بندہ کہتا ہے کہ میں ٹاپ پہ آ جاؤں, میں نمبر 1 پہ آ جاؤں. بڑی بات ابھی آپ ہمارے ساتھ ٹھمکا لگائیں تو بہت کچھ ہو جاتا ہے, پھر تو سب پڑھائی شڑائی ایک طرف رہ جاتی ہے. اور یوٹیوب جو ہے سوشل میڈیا نے بڑا فاسٹ کر دیا. کتنے اسٹار جو ہیں شفاقت جو میں ہمیں اے آر وائی پہ کرتے ہیں وہ آج کل بڑے ہٹ ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یوں کر کے یوں ہٹ ہو گئے, انہوں نے کچھ میمیکری کیا اور کچھ لوگوں نے ڈفرینٹ جو ہے وہ ری انیکٹمنٹ میں ہوئے, کچھ لوگوں نے پرینک کیے. بہت سارے ایسے لوگ جو بڑے مشہور ہوئے. لیٹس سی ہم لوگ یہاں پر لیں گے چھوٹی سی بریک اور بھی کرتے ہیں, اور بڑی پیاری مزے کی باتیں بھی چل رہی ہیں. تو زی کے پاس چلتی ہوں. زی کے پٹھانی میں گانے وانے بھی گا لیتی ہوں, تھوڑی سی سنگنگ ونگنگ کر لیتی ہوں. کوئی ہے نا جو آپ لوگوں کے کچھ مزیدار سنا دو یار. نہیں میں ہوں, کوئی شوق بھی تو ہوگا نا. نہیں میری ولادت کیا کہتے ہیں اس کو, پیدائش میں, ہاں سوری, میں تو مطلب ہے پختون فیملی, لیکن ہم شروع سے ہی اسلام آباد میں, اور تو وہ زیادہ پنجابی اور سارا کچھ مکس ہو گیا. اور ہم لوگ زیادہ تر یا تو اسلام آباد میں رہے یا پھر کراچی میں رہے یا پھر دبئی رہے ہیں, تو وہ اتنا بات بتائیں. ہاں, لیکن یہ کہ گھومنے کے لیے ایکٹر, ٹھیک ہے, ایک ایکٹر کے اندر وہ گانا گانے کے لیے مت بولنا پلیز. نہیں دیکھو میں نے کتنی اداکاروں کو دیکھا ہے کہ وہ ایسی ان کو ڈرامے میں ڈفرینٹ پرفارمنسز کر. بشرا انصاری کو دیکھیں لیجنڈ اداکار ہے, جہاں ڈانس کرنا ہوتا ہے, مہندی میں ٹھمکے لگانے ہوتے ہیں, کچھ بھی ہے ور اسٹائل. انہوں نے اس وقت اتنی جیسے ینگسٹ ایج میں تھی تو انہوں نے آنگن ٹیڑھا میں بڑھیا کا کردار نبھایا. اگر وہ یہ کہہ دیتی کہ میری تو عمر اس وقت 22 سال ہے یا 20 سال ہے تو مجھے کیا ایک بڑھیا کا کردار دیا جا رہا ہے. ایز این ایکٹریس اگر آپ ہمیں کہتے ہو کہ ابھی بوڑھا بن جاؤ تو بن جاتے ہیں. خیر بشرا آپا کا تو کوئی مقابلہ نہیں ہے, وہ تو اپنی لیجنڈ ہے وہ تو خیر. لیکن یہ کہ ایز این ایکٹریس اگر آپ ہمیں کوئی بھی گیٹ اپ دے دیتے ہو ہم وہی. اور پھر ایکٹر کی ایک کوالٹی ہوتی ہے کہ آپ ان کو کہہ دیتے ہو کہ آپ اس وقت صبا کا رول کر رہے ہو اور آپ صبا, اور صبا یہ تھی, یہ کرتی تھی, تو آپ فوراً اپنے اندر وہ چیز. اچھا ایک بات بتائیں, کبھی آپ کو ایسا ہوا کہ وہ ایک لگاتے ہیں گلیس رنگ لگاتے کیا لگاتے ہیں جس سے آنکھوں میں آنسو آتے ہیں, کوئی ایسے رونے کے لیے, کیا ایسا کبھی ہے کہ آپ کو کوئی کردار میں اکثر جب ایکٹنگ کا آپ کو ایک پرفارمنس کرنے کے لیے چیک کیا جاتا ہے تو آپ جب آڈیشن کے لیے آپ کے پاس لوگ آتے ہوں گے تو کبھی کبھی یار یہ کر کے بتاؤ تو کیسا لگتا ہے یار وہ بھی. لیکن میں نے ایک کیا تھا ہیبر ٹی وی کے لیے, جب یہ پشاور کا واقعہ ہوا تھا بچوں کا, تو ان کو ڈیڈیکیٹ کیا تھا ہم لوگوں نے. ایک پلے کی تھا, لانگ پلے تھا پشتوں کا. اب میں نے نہیں کرنا تھا اس وقت, میں بزی تھی ایک اور پروجیکٹ میں, لیکن انہوں نے کہا کہ یہاں پہ پشتو بولنے والی اتنی کوئی خاص ہماری ہے نہیں, ایکٹرز ہیں ان کو ہم بلواتے ہیں پشتو, تو آپ آ جائیں, جن کی مطلب ہے لینگویج یہی ہے تو آپ آ جائیں, آپ اس کو کریں. بہرحال ہم نے وہ کیا, اس کا نام تھا گلزماں تکور. اچھا, پھول میرے گلشن کا اردو میں اس کا کیا دوبارہ کہنا, گلزماں تکور. گلزماں تکور, گلزماں تکور, گلزماں تکور. تو اب آگے
हम लोग उसमें एक्ट कर रहे थे तो उसमें रोने का सीन ज्यादा था, क्योंकि उसमें एक बच्ची का मुझे वालदा दिखाया था, और बच्ची इंडिपेंडेंट जो होती है सिंगल पेरेंट्स, तो वो बाद में फिर कराची का एक वाकया हुआ कि वो स्कूल बस पे फायर हो जाता है, और उसको उसके साथ किया था, पेशावर के बच्चों के साथ ना उसका, तो उसमें काफी रोने के सीन थे कि भाई बच्ची की यूनिफॉर्म उठा रही है तो ये सारा। अच्छा, वो पता नहीं कोई एक इमोशनल एक चीज हो गई। अब मैं डायरेक्टर के साथ वहाँ पे हंसी मजाक कर रही हूँ, किसी चीज पे मजाक चल रहा है और बात कर रहे हैं, और किसी कैरेक्टर में बात भी है, और अच्छा कैरेक्टर मैंने आपका कैरेक्टर ये है और अभी जो सीन कर रहे हैं वो ये करना है मैंने, ठीक है। मैं मेकअप आर्टिस्ट को कह रही हूँ कि ग्लिसरीन ले आओ। अच्छा, वो जब मुझे स्क्रिप्ट बता रहे हैं, हमारे यहाँ ये होता है कि पहले से तैयारी नहीं की जाती, ऑन द स्पॉट ऑन द सेट बाज़ औक़ात बताते हैं कि आपका ये सीन है और आपने ये बोलना है। अब वो जो बता रहे हैं ना, तो उसको मैं जब फील कर रही हूँ ना, तो मैंने कहा अब मुझे मैंने वैसे इशारा किया, मैंने कहा ग्लिसरीन ले आओ ना, लेकिन मेरे जो आंसू निकले हैं, डायरेक्टर कहते हैं यहाँ पे क्यों करो आ जाओ। ये यानी कि तो आप अपनी एक्टिंग में मतलब उस आप अगर फील कर जाते हो उस कैरेक्टर को और सारा, तो आप कर जाते हो। आप बहुत अच्छे एक्टर हो। हाँ, उस एक्टिंग में डायरेक्टर कहते हैं तो मुझे जीके तुम्हारी समझ नहीं आती, अभी तुम हंस रही हो, अभी तुम रो रही हो, यही तो सबसे बड़ी ये भी। तो बाज़ औक़ात हो जाता है। मैं इतनी अच्छी एक्ट्रेस नहीं हूँ, मैं सीख रही हूँ साथ साथ, और जितना मैंने काम किया है मैं समझती हूँ कि शायद मैं उससे ज़्यादा बेहतर कर सकती हूँ अगर मैं ज़्यादा उसको, लेकिन हमारे अंदर या शायद मेरे अंदर ये है कि मैं अडॉप्ट बहुत जल्दी करती हूँ एक चीज़ को। अगर मैं किसी माहौल में हूँ ना, अगर मैं यहाँ पे हूँ तो मैं पठानी नहीं हूँ, मैं इस वक्त कराची की ही कोई लड़की, और अगर मैं वहाँ होती हूँ तो वहाँ पे मैं यहाँ की नहीं लगती, मतलब वो एडॉप्शन आ जाती है एक प्लेसेस के लिए। तो ये एक है, ये एक गॉड गिफ्टेड कह रहे हैं कि या हर एक्टर में होता है, या हर एक्टर में होता है इस तरह। लेकिन होता ये है कि बाज़ औक़ात अगर हम सिखा रहे होते हैं या कोई सीन समझा रहे होते हैं किसी एक्टर को और उसको नहीं आ रहा होता रोना, तो ऑफ कोर्स फिर ग्लिसरीन बात हो रही है, रो नहीं है वो, ऑफ कोर्स भी हकीकत जो से है, तो हकीकत से भी मुशाबह होती है। दूसरी ये होता है कि हम लोग मैसेज भी तो दे रहे हैं। एक सबक था कि जैसे लेडीज होती है ना, छोड़ देती है, ज्यादातर लोग होते हैं जो हमें फॉलो कर रहे होते हैं या कुछ भी, और अगर हम नेगेटिव इसमें कोई मैसेज दे दें इसी तरह का कि भाई छोड़ के, वो जल्दी लोग फॉलो कर लेते हैं। हाँ, वो ज्यादा, वो नेगेटिव चीज ज्यादा फॉलो होती है, ज्यादा जल्दी होती है।